جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی میں یہ پوچھ رہا تھا آپ کوئی حج کا یا عمرے کا گروپ وغیرہ بھی لیڈ کرتے ہیں جس طرح ہوتا ہے نا؟ نہیں 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 نہیں، یہ سب شوقیہ کام ہے، بس وہی نہیں کرتے. یہاں ہمارے یہاں قرآن کلاس ہوتی ہے، اور جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ ڈاکٹروں کا ہاؤسنگ ہے سعودی عرب میں، تو پاکستانی زیادہ تر ہیں. بس اس میں جو ہے نا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان القرآن اور اہل سنت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، تو الحمدللہ لوگ سنتے ہیں. حالانکہ لوگ ہیں نہیں ہمارے ساتھ کے، لیکن بہرحال لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں کہ ہاں بھائی بات میں تو مزہ ہے. بس یہ ہے، اور باقی شوق ہے شروع سے کرنے کا تو کر رہے ہیں. جی اب فرمائیے کون سا پیج ہونا چاہیے؟ جی اچھا جناب عالی، اب ہم آ جائیں گے تو ہم جو ہے وہ اب عرفات جو ہے وہ ہم پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو وقوف عرفہ بھی ہمارا ہو گیا تھا جو میں نے بیان کیا تھا. سلائیڈ نمبر 109 ہے. جی اوپر اوپر چلی گئی، اوپر چلی گئی. جی بس یہ نیچے جائیں نیچے جائیں. 109 ہے 109. ہاں یہ اس کے بعد والی ہے. ہاں یہ آ گئی آپ کی 112. اچھا آپ کے پاس 112 ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو ہم یہ بتا رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم اب 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہم عرفات جو ہے وہ مینا سے عرفات پہنچ گئے. تو عرفات کا جو ہم نے ٹائم بتایا تھا کہ وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے اور 10 تاریخ کی یعنی مغرب تک جاتا ہے، اور مغرب سے لے کے فجر تک یہ پورا جو ہے وہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نا مائک بند کر لیں تو اچھا ہو جائے گا، یہ ڈسٹرب کرتا بار بار نا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. اس دوران میں 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر عرفات میں گزار لیے تو ہمارا جو ہے وقوف عرفہ کا جو رکن ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ لازمی کرنا ہے ہر صورت میں. اگر کوئی شخص مکہ جدہ سے طائف سے ڈائریکٹ بھی اگر جائے گا اور سیدھا عرفات چلا جائے گا اور مینا نہیں جائے گا تب بھی وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا اور اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ وقوف عرفہ کا ٹائم جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. تو وقوف عرفہ کرنا جو ہے یہ ظاہر لازمی ہے، اور غروب تک ٹھہرنا ہے. اس کے مغرب کے بعد پھر ہم جو ہے وہ عرفہ سے جو ہے وہ ہم روانہ ہو جاتے ہیں. پھر ہماری جو نیکسٹ منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مزدلفہ. ٹھیک ہے، تو عرفہ کے اندر صرف نمازیں پڑھنی ہیں ظہر اور عصر جمع کر کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی جو عبادات ہیں دعائیں ہیں وہ ساری آپ کرتے چلے جائیں. اب آ جائیں آپ 119 پر 119 پر جو ہے وہ ہے وقوف عرفہ کے بعد وقوف مزدلفہ. آگے چلیں بھائی، یہ اوپر 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 چلے گی. ہاں یہ ہو گئی، اور ایک اور اوپر چلیں گا، ایک اور اوپر چلیں. نہیں نیچے جائیں، نیچے یہ 119 اور تھوڑا نیچے جائیں. 119 پہ جانا ہے آپ، اور نیچے جائیں. یہ عرفات کے مسائل ہو گئے. نہیں 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 نہیں، یہ تو آپ بڑھائیں اس کو نا. یہ 113 ہو گیا، 114. اور آگے چلیں اور آگے چلیں. 15 16 17 18 مزدلفہ آ جائے گا. اب اس کے بعد یہ عرفات کے مختلف مسائل ہیں جو آپ کو جو بار شریعت ہے اس سے میں نے لی ہیں. اور آگے چلیں. ٹھیک ہے یہ ہاں بس یہ رک جائیے. یہ وقوف مزدلفہ ہے. تو سمجھ لیجئے کہ مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ رات گزارنی ہوتی ہے. مینا سے نکلتے ہو عرفات سے نکلتے ہیں، اور پھر جب عرفات سے نکلتے ہیں تو عموماً پیدل ہی جاتے ہیں، اور مزدلفہ پہنچ کر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی واجب ہے اور اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر جب یہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے تو مزدلفہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اب ہم مزدلفہ سے دوبارہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جہاں سے ہم چلے تھے اب ہم وہاں واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ کوئی خاص دعائیں نہیں ہے، صرف 2 نمازیں پڑھنی ہیں. باقی اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اور جو ہے نا عبادت کرنی ہے.
ذکر خیر کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، تو جو بھی پڑھنا چاہیں جو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ اس میں پڑھیں. یہ کھلی آسمان کے نیچے عموماً ہوتا ہے. عموماً یہاں پہ کیمپ وغیرہ کا بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا اس میں. اچھا، اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی. اس کے بعد جو ہے ہم مزدلفہ سے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور مزدلفہ سے پھر ہماری واپسی جو ہوتی ہے وہ مینا کی طرف شروع ہو جاتی ہے. تو آپ چلے جائیں 129 پر. جی ایک اور آگے بڑھیں، 2 اور آگے بڑھ جائیں. 131 پر ہوگا میرے پاس ڈفرنٹ نمبر ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیں تھوڑا سا. تو یہ مزدلفہ کا ہی چل رہا ہے. اچھا، یہ مزدلفہ سے اب ہم دوبارہ روانہ ہو گئے جو ہے مینا کی طرف. مینا کی طرف ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے اس کے بعد مینا پہنچ جائیں گے. تو جب مینا پہنچیں گے تو اس وقت یہ 10 تاریخ ہوگی. بس یہیں رک جائیے بس، ٹھیک ہے. تو مینا جو پہنچیں گے یہ 10 تاریخ ہوگی. ایک سلائیڈ اور آگے چلیں. تو مینا میں جو ہم نے کام کرنے ہیں یہاں آنے کے بعد، ایک سلائیڈ اور آگے چلیے. نہیں اور نیچے چلیں، اوپر چلیں، اوپر اوپر اور اوپر چلیں، اور اوپر چلیں، اور اوپر چلیں. ہاں اور اوپر. جی جی بس ٹھیک ہے. نہیں نیچے چلے جائیں بس، یہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے کو 3 کام کرنے ہیں. اب جب ہم مزدلفہ سے مینا آ گئے، اب مینا میں ہمارے پاس 3 کام کرنے ہیں، اور تینوں کام جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہم نے انجام دینے. وہ کام کیا ہے کہ ہم نے ایک تو رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے، رمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو پتھر مارنے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو پہلے دن ہم رمی کریں گے اس رمی کا جو ٹائم ہمارا شروع ہو جاتا اسد علی مائک آپ کا اسد علی مائک کھلا ہے. اسد علی بھائی مائک آپ میوٹ کر لیں. اسد علی بھائی مائک. قاری صاحب آپ بھی بند کر رہے ہیں سب کا مائک، میں اپنا جی کھول میں رہا کر ہوں. لیا. جی 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 سر ٹھیک ہے. آپ سب کا میوٹ کر دیں مائک. ہاں اب یہ آپ اس پہ چلے جائیں 17 نمبر پر. یہ 100 تھوڑا سا نیچے چلیں جہاں پر یہ کیا کہتے ہیں یہ، اور آگے چلیے. یہ قربانی تک آگے نہیں، اوپر جانا پڑے گا آپ کو. ہم تھوڑا سا نیچے آ گئے. ٹھیک ہے نا، جہاں پر رمی کا وقت لگا ہے نا، پہلے دن کی رمی. یس یہاں رک جائیں بس، یہی ہے. تو جو پہلے دن کی رمی ہے وہ اس کا وقت ہے کہ پہلے دن کی جو رمی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو اب ہم مینا میں واپس آ گئے، اور فجر کی نماز یعنی طلوع سے آپ جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں مکروہ وقت ہے، لیکن بوڑھے بچے جو ہیں وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور جو سنت وقت ہے وہ طلوع سورج کے طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کسی وقت بھی کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا زیادہ خیال نہیں کرتے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو سنت وقت ہے اسی وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر سے، اور اگلے دن کی فجر تک کا وقت رہتا ہے. یہ پہلے دن کی رمی ہے. اور پہلے دن کی رمی میں ہمیں جو ہے وہ بڑے والے جو شیطان ہے اس کو ہم نے 7 پتھر مارنے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو 7 پتھر پہلے بڑے والے شیطان کو مارنے کے بعد ایک پہلا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا کام شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنی قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حلق کراتے ہیں یعنی بال کٹواتے ہیں، اور پھر آرام سے باہر آ جاتے ہیں. اب جی قربانی میں ایک عبدالرفیق خان چیز صاحب، یہ جو پہلے دن مرمی کرنی، یہ جو بڑا شیطان ہے یہ چھوٹا شیطان؟ نہیں، یہ بڑا شیطان ہے. نہیں، یہ پہلے دن جمرہ رمی جو ہے. کبرا، یہ جمرہ کبرا کو جو پتھر مارے جاتے ہیں تو بڑے والے شیطان کو مارے جاتے اچھا، ہیں. جی تو وہ پہلے جب دن آتے جو ہیں ہے وہ مکے سے آتے پہلے نہیں آتا کبرا؟ پہلے نہیں آتا کبرا نہیں مکے سے نہیں، جب وہ آتے ہیں آتا ہم تو، لوگ؟ ہاں وہ تو آتا تو ہے وہ، لیکن جو مارا جاتا ہے پہلا والا جس کو پہلے دن ہاں، مارے جاتے ہیں وہ بڑے والا ہے. آپ یہ دیکھیں سلائیڈ اچھا اچھا. نمبر 134 پہ. صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمرہ کبرا کے پاس پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. تو اس کو پہلے کنکریاں 7 جو ہے نا پہلے دن پہ اس کو مار کے، اور اس کے بعد پھر ہم قربانی کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب قربانی ظاہر ہے اب آپ ہاتھ سے تو کر نہیں سکتے، اب تو وہ سارا آن لائن سسٹم ہوتا ہے. تو اب اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں احناف میں ترتیب لازم ہے. تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھائی قربانی 10 11 12 بجے تک میسج آ جاتا ہے، اس کے بعد ہم بال کٹا کے آرام سے باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر میسج نہیں آئے تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں. تو یہاں کے علماء جو ہے وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا انتظار نہ کریں،
آپ کی قربانی 10-11 بجے تک ہو جاتی ہے، کیونکہ لاکھوں لوگوں کی قربانی تو ایک انسان تو نہیں کر سکتے، یعنی کسی ذبح خانے میں بھی آپ کریں گے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں کے علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی قربانی 10-11 بجے ہو جاتی ہے، آپ اس کے بعد حلق کرائیں اور اپنے آپ کو احرام سے باہر نکالیں. اور اگر ہم احناف کو سختی کے ساتھ فالو کریں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ انتظار کریں آرام سے، جب آپ کو حکومت کی طرف سے میسج آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے بعد بال کٹوا کے آپ احرام سے جو ہے وہ باہر آ گئے. اب آپ سکون کے ساتھ جو ہے وہ احرام کی حالت سے باہر آ گئے. اب آپ نے سادے کپڑے پہن لینے ہیں، اور سادے کپڑے پہن لینے کے بعد جو ہے آپ کے پاس وہ جو ہے سمجھے جو احرام کی ساری پابندیاں ہیں وہ ختم ہو. اب اس کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اسی دن اگر جانا چاہیں تو طواف زیارہ کے لیے سادہ کپڑوں میں طواف زیارہ کرنے کے لیے مکہ چلے جائیں. یہاں سے جو کام ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے مشکل ترین کام، اس لیے کہ عموماً سواریاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، عموماً سواریاں نہیں ہوتی اور گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوتا، تو زیادہ تر لوگوں کو یہاں سے پیدل ہی سفر کرنا پڑتا ہے. اور پیدل سفر کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی 13-14-15 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یہ اچھی خاصی تھکان ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی 7 سے 8 گھنٹے ہر آدمی کے لگتے ہیں، یعنی آنا جانا اور طواف کرنا، کیونکہ سارے لوگ طواف کے لیے آ جاتے ہیں. تو اگر آپ 10 ہی کو کرنا چاہیں تو 10 کو کر لیں، 11 کو کرنا چاہیں تو 11 کو کر لیں، 12 کو کرنا چاہیں تو 12 کو کر لیں، لیکن یہ طواف آپ نے لازمی کریں. جب آپ طواف کریں تو اس کے ساتھ ایک صحیح بھی کر لیں، تو حج کی آپ کی صحیح بھی ہو جائے گی، وہ بھی سادہ کپڑوں میں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ مینا آ جائیں، اور مینا آنے کے بعد 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر 12 کو مارنی ہے، اور پھر 12 کو مغرب کے بعد جو ہے یا مغرب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے آپ جو ہے وہ مکہ سے مینا سے نکل جائیں، اور آپ کا جو ہے یہ حج کمپلیٹ ہو گیا. پھر مینا سے جب آپ نکلیں تو اگر آپ ملک سے باہر سے آئے ہیں، سعودی عرب سے، پاکستان سے، ہندوستان سے آئے ہیں، تو طواف وداع کریں گے. اور طواف وداع کرنے کے بعد مکہ میں رہنا چاہیں تو رہ لیں، اور جتنا عرصہ تک چاہیں عبادت کریں، نماز پڑھیں. کوئی ایک اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ایک اور عمرہ کر لیں. تو ایک طواف کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اور اگر طواف وداع نہیں کیا ہے، رکنا ہے، تو بعد میں کر لیں، 13 14 15 16 مکہ چھوڑنے سے پہلے کر لیں، مدینے سے آنے کے بعد کر لیں. ساری چیزیں یہ جائز ہیں، اس کے اندر آپ آسانی سے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو ہم نے پہلے یہ کیا نام ہے، کسی بھائی نے ایک سوال کیا تھا اس میں کہ نماز قصر کے اندر نا، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت نہیں ہو سکی. یہ میں بتا دوں کہ جو مکہ ہے نا، یہ مکہ ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مینا ہے، مزدلفہ ہے، اس کے اندر عرفات ہے، اس کے اندر عزیزیہ ہے، اس کے اندر جہاں حرم ہے، خلیل ابراہیم روڈ جو ہے وہ ہے. یہ سارا پورا ایک شہر ہے. تو اس ایک شہر میں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر 15 دن کی نیت ہے، 15 دن سے کم ہے، تو پھر آپ مسافر ہیں، پھر آپ نے نماز قصر پڑھنی. اور اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر جماعت سے نماز جیسی امام پڑھائے گا پھر آپ نے ویسی پڑھنی ہے. اور اگر آپ مقامی ہیں، 15 دن سے زیادہ رک چکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ نے پوری پڑھنی ہے. تو اگر کوئی قصر کر کے مینا میں پڑھا رہا ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کے اپنی بقیہ رکعات پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ جو قصر کر رہا ہے وہ ظاہر مسافر ہے، اور آپ جو ہے وہ مقیم ہیں. اب وہاں 15 دن سے زیادہ مکہ میں رک چکے ہیں تو آپ مقیم ہیں. اور اگر 15 دن 30 دن کا پیکیج ہے، 10 دن آپ یا 15 دن کا پیکیج ہے، 5 دن آپ نے مکہ میں گزارے، 10 دن مکہ میں گزارے، 5 دن آپ نے مدینے میں گزارے، تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کاؤنٹ 15 دن ایک ہی شہر میں ہوں گے، کہ ایک ہی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ پھر مقیم ہوں گے. پھر آپ کو وہیں کی نماز پڑھنی اسی طریقے سے، ورنہ آپ پورے سفر کے دوران جو ہے وہ نماز کو قصر ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا اس میں کوئی سوال ہو تو پھر وہ سوال پوچھیے، تاکہ اس کی پھر ہم جی آگے مزید احتشام بھائی کا سوال ہے، احتشام بھائی کا ہے سوال. جی ارجان بھائی. حضرت اس میں جو ابھی آپ نے بتایا تھا کہ قربانی جو ہے اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ لازمی ہوتا ہے کہ جو حج کرنے گیا ہے وہ وہیں پہ مکہ میں قربانی کرے گا، یا وکیل کے ذریعے اپنے ملک میں کروا سکتا ہے؟ نہیں، اپنے ملک میں قربانی نہیں کرا سکتا، مکہ کی حدود حرم میں ہی قربانی ہوگی. یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اور اگر کسی نے عمرہ کیا ہے اور عمرے میں کوئی واجب رہ گیا ہے تو بھی وہ قربانی مکہ کے حرم کے اندر ہی کرے گا، وہ اس سے باہر قربانی نہیں کرے گا. یعنی جدہ میں بھی نہیں کر سکتا وہ قربانی، اسے حدود حرم کے اندر ہی قربانی کرنی ہے، کہ یہ ان کے روزگار کا، ان کی خوراک کا ذریعہ ہے، جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو متعین فرمایا. جی، اس کے علاوہ کوئی سوال؟
اس کے علاوہ کسی صاحب کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو اور عرض کر دوں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وقوف عرفہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز سے لے کر, یعنی 9 تاریخ کو آپ کہتے ہیں نا, وہ ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور 10 کی فجر تک رہے. جی پوچھیں, سوال پوچھیں, عمیر صاحب پوچھیں سوال. جی جی السلام علیکم. جی پوچھیں. جو مجھے کنفیوژن ہے کہ جو حج فرض ہوتا ہے, اس کی مجھے ابھی تک کنفیوژن نکلی ہوئی کہ حج فرض ہونے کی کیا کیا ہو, کس صورت میں حج فرض ہوگا. دیکھیں میں حج کی جو سعودی میں فرضیت ہوتا ہوں. میں جی فرضیت کی شرائط وہی ہیں کہ آپ کے پاس حج کرنے کے سارے اخراجات موجود ہیں تو آپ پہ حج فرض ہے. یعنی یہ نہیں میں ابھی ہوگا کہ سعودی آپ میں نے. جی بولیں. میں سعودی میں ہوتا ہوں تو ہمیں تو خرچہ تھوڑا پڑتا ہے, تو ہم پہ حج آسانی سے فرض ہو جائے گا اس حساب سے پاکستان کی نسبت. نہیں دیکھیں, آپ سعودیہ میں ہو, پاکستان میں ہو, کہیں پر بھی ہو, حج کا ایک خرچہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ خرچہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ خرچہ آپ کے پاس نہیں ہے تو حج فرض نہیں. ٹھیک ہے, وہ خرچہ میرا جی جی خیال ہے ابھی اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے 14-15 ہزار ریال چل رہا ہے موجودہ دور میں, جو حکومت جو پیسے لیتی ہے اس کے اخراجات کے. تو اگر یہ اتنی سیونگ کسی شخص کے پاس موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کو ادا کر لے, اس کو ڈیلے نہ کرے, کیونکہ یہ حج کی فرضیت ہے, یہ پھر ثابت نہیں ہوگی. ظاہر ہے اگر انسان مر گیا تو وہ پیسے تو گئے, وہ پیسے کون لیتا ہے, کہاں جاتا ہے, ظاہر ہے اولاد تھوڑی کوئی اس کے بعد وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے نہیں ہے. تو اگر ہمارے ذمہ اتنے پیسے موجود ہیں 14-15 ہزار ریال, تو ہم یہاں موجود ہیں 2-3 سال سے, تو پہلی فرصت میں سب سے پہلا کام اگر ہو سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کرنا چاہیے. ورنہ کافی سارے ادارے ہیں وہاں پہ, آپ 2-3 عربی کورس جوائن کر لیں تو وہ آپ کو فری حج کرا دیں گے. تو آپ وہ جوائن کر لیں تو وہ آپ سے حج کا خرچہ اٹھا کے آپ کو حج کے لیے بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں کام ہو سکتا ہے, اس کو اسی طرح کرنا ہے. یہ پیسے سال پورا پڑا ہے ہمیں, یہ ایک بار آگے تو حج فرض ہو جائے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, ایکو ہو رہی ہے بہت نا. یہ پیسے اگر پورا سال پڑے رہیں گے تب فرض ہوگا یا ایک بار آ گئے نہیں تو نہیں فرض ہو نہیں جائے گا. نہیں, جس وقت حج کا مہینے شروع ہوگا یہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں. حج کی رجسٹریشن جیسی شروع ہو جاتی ہے, بس اگر یہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا, اب آپ نے حج کے لیے جانا. جزاک اللہ, شکریہ. اچھا, اور کسی صاحب کو کوئی سوال ہے؟ ورنہ پھر میں آپ کو ایک اور ایک اہم مسئلہ بتاؤں جو عموماً لوگوں کے اندر بڑا کنفیوژن ہے اس کے اندر رہتا ہے. بھائی یہ بھی ہے نا کہ حج کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہو, پیچھے آپ کو رہنے والے جو ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی خرچہ آپ کے پاس پورا ہو, تو ہاں پھر ہی ہے نا بالکل, یہ آپ صحیح جا بات ہے. سکتے. جی بالکل صحیح بات ہے. 15-16 ہزار کے اندر 7-8 ہزار کی رجسٹریشن منیمم آپ کو مل جاتی ہے, باقی پیسے آپ گھر پہ بھیج سکتے ہیں. اور وہاں پہ یہ 7-8 ہزار میں سب ہوتا ہے, کھانا پینا, ٹرانسپورٹیشن, آنا جانا, آپ کو گھر سے اٹھائیں گے, گھر پہ لا کے چھوڑیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر یہاں سارا شامل ہوتا ہے. تو اس میں 8-9 ہزار لگیں گے, بعض زیادہ اگر اور پیچھے چلے جائیں گے تو 10 ہزار لگیں گے, بہت اچھا وی آئی پی لیں گے تو 14 ہزار لگیں گے. تو کم و بیش آدمی کو خود ہی اندازہ کر لینا چاہیے کہ بھائی میں کتنے پیسے ہوں, اور 1-2 ہزار ظاہر 2-3 ہزار لوگ ریال لوگ گھر بھیج دیتے ہیں تو وہ مہینے بھر کا ان کا خرچہ آرام سے چل جاتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی بات صحیح ہے, یہ کہ اس کے اندر گھر والوں کا پیچھے جو ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے آئے ہیں, بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں, تو ان سب کو جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ان کا خرچہ بھی ہونا ضروری ہے, ان کو بھی دینا ضروری ہے. اور اگر نہیں ہو تو پھر نہیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا, چلے اب ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. میں ہم ایک مسئلہ بس بتا دوں, پھر آپ اپنا مفتی صاحب اپنے درس کو کنٹینیو کیجیے گا. یہ جو وقوف عرفہ ہے نا, یہ شروع ہوتا ہے 9 تاریخ کو ظہر کے بعد سے لے کر, ٹھیک ہے, 9 کو ظہر سے لے کر 10 تاریخ کی فجر تک. ٹھیک ہے, یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اب ہمارے یہاں پاکستان میں یہ مسئلہ ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھنا ہے وہ کب رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ عرفہ کا روزہ ہمارے یہاں تو تاریخ ایک دن لیٹ ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں جب 8 ہے تو یہاں 9 ہے, تو 9 تاریخ کا بیسیکلی روزہ ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کا ہم نے روزہ رکھنا ہے. اب ہمارے یہاں تو مکہ میں جو وقوف عرفہ ہے وہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں تو 8 تاریخ ہے, تو ہم 8 کو روزہ رکھیں یا 9 کو رکھیں یا 10 کو رکھیں. تو اچھی بات تو یہ احتیاطی طریقہ تو یہی جو علماء فرماتے ہیں کہ 2 روزے رکھ لیں آپ, تو آپ کے دونوں کور ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی نے ایک ہی روزہ رکھنا ہے کہ بھائی وہ صرف وقوف عرفہ کا روزہ رکھے گا,
تو وہ روزہ پاکستان میں 9 تاریخ کو ہی رکھے گا, ٹھیک ہے, چاہے سعودی عرب میں 10 تاریخ شروع ہو جائے, وہ 9 کو ہی رکھے گا روزہ. اچھا, اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں, دیکھیے جو سعودی عرب میں جو لوگ حج پہ نہیں جاتے وہ روزہ شروع کرتے ہیں 9 تاریخ کا, ٹھیک ہے, تو وہ روزہ فجر کے ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے نا, فجر کی نماز سے پہلے سحری وحری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سحری بند کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو 9 تاریخ کو روزہ جو ہے وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے, وقوف عرفہ شروع نہیں ہوتا, وقوف عرفہ ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ سمجھے اس بات کو کہ روزہ اور وقوف عرفہ یہ دونوں متصل نہیں ہیں, سعودی عرب میں بھی نہیں ہے ایسا, ٹھیک ہے. تو تقریباً 9 گھنٹے جو ہیں وہ بغیر وقوف عرفہ کے ہمارا روزہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سوچنا کہ صاحب دونوں ایک ساتھ ہوں گے, دونوں ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جن کا ایک دن آگے ہوتا ہے ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ وقوف عرفات فجر تک چلتا ہے 10 تاریخ کو. آپ کے یہاں ایک دن اگر پہلے بھی ہو گیا, ایک دن اگر آپ آگے بھی جا رہے ہیں, تب بھی آپ وقوف عرفہ سے کے آخری وقت سے متصل ہوں گے. تو چاہے آپ امریکہ میں ہو, چاہے کینیڈا میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, آپ نے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. احتیاطاً 9-10 کے رکھ لیں, اگر ایک دن آگے چل رہے ہوں, ایک دن پیچھے والے ہوں تو 8-9 کا رکھ لیں, ورنہ 9 تاریخ کا رکھنا ہے تو 9 تاریخ کا رکھ لیں. آپ کا ٹائم وقوف عرفہ کے ٹائم سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا جا کے. یہ تو سعودی عرب والوں کا بھی پورا ٹائم نہیں ملتا نا, مغرب کے بعد روزہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن وقوف عرفہ چلتا رہتا ہے فجر تک, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں لازمی اور ملزوم نہیں ہے. یہ 9 تاریخ کا روزہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا فرمایا ہے, ورنہ پھر یہ روزہ اور وقوف عرفہ دونوں فجر کے وقت شروع ہونے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوتا ہے. یہ روزہ نفلی ہوتا ہے, یہ حاجی نہ بھی رکھیں تو کوئی پریشانی نہیں؟ یہ نہ بھی رکھیں, سنت ہے, اس کی بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اور عموماً جو ہے لوگ رکھتے ہیں, اور کثیر تعداد میں سعودی عرب میں تو رکھتے ہیں لوگ, تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ سنتوں کو زندہ رکھنا چاہیے نا, تو رکھنا چاہیے, لیکن بہرحال فرض نہیں ہے. اب کسی اور میں نے آپ سے نا کل سوال کیا تھا کہ جو 10 روزے رکھتے نا, وہ 7 ادھر کے 3 ادھر کے, جن پہ قربانی نہیں ہے, جنہوں نے قربانی نہیں دی, اس کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. اچھا, یہ اس کا مفتی صاحب جواب دیں گے, صحیح. کیا فرمائے دوبارہ سوال؟ جی مفتی صاحب, وہ 7 روزے کہتے ہیں نا کہ جو جس پہ قربانی نہیں ہے, جو قربانی نہیں دے سکتا, وہ 7 روزے ادھر رکھے اور 3 پھر اپنے ملک میں واپس آ کے رکھے. یہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا. جی وہ سورہ بقرہ میں ہے اس کا, کہ جس کے پاس قربانی نہیں. اس زمانے میں لوگ جاتے تھے, سفر کرتے تھے, اور جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ قربانی بہت ہو جاتی تھی, یا غربت کی وجہ سے ان کے پاس قربانی نہیں ہوتی تھی, تو ان کے لیے ہے کہ وہ جو ہے نا یہ روزے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہم ہم جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہم پہلے ہی قربانی کے پیسے ان کو دے چکے ہوتے ہیں. پورا ایک پیکج ہوتا ہے, ایسے ہی نا عبد الرفیق خان صاحب, پورا پیکج قربانی. جی اس میں سب پورا ہوتا ہے. ہاں, اس میں مینا کی رہائش ہے, اس کے علاوہ جہاں بھی مطلب کھانا پینا بھی, ہر چیز اس میں کیا ہوتی ہے, جو مکمل ہوتی ہے. جی ارسلان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہی صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ غیر حاجیوں کے لیے ہے نا, حاجی کے لیے تو نہیں ہے. ہاں, غیر حاجیوں کے لیے, جو حج کر رہے ہیں وہ نہیں رکھتے. جی عمر صاحب ہیں یا عمر صاحب ہیں؟ عمر صاحب جی. عمر صاحب نے, اچھا عبد الرفیق خان صاحب, پہلے دن تو ہو گیا, ہم نے پہلے دن حلق وغیرہ کرانے کے بعد, یا بلکہ جو مطلب فجر کے بجا کے پہلے رمی کرنی ہے. جی, فجر میں آپ آ گئے, فجر پڑھ کے آپ جو ہے مینا پہنچ گئے, تو آپ اس کے بعد جا کے پہلے رمی کریں. پہلے رمی کرنی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہوگی, اس کے بعد پھر حلق ہے. اس کا علاوہ اس میں ترتیب احناف کے اندر واجب ہے, اور یہاں جو حنبلی مذہب کے لوگ ہیں ان میں ترتیب واجب نہیں ہے, کیونکہ ان کا بھی جو نظریہ ہے وہ حدیث ہی پہ ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھول گیا تو یہ رہ گیا, تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں, آپ کر لو, تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. تو وہ اب ظاہر ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کی قربانی ایک ساتھ ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے. جی. اچھا, یہ تو پہلا دن ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جا کے طواف کرنا ہے, طواف زیارت کرنا ہے, طواف زیارت کرنا ہے. واپس آ کے رات کو اپنے مینا میں رہنا ہے.
رات میں آپ پوری رات گزر بھی جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مینا میں نہیں بھی آ سکے تو کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آتے آتے فجر ہو گئی تو بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلے گا۔ تو اگلے دن پھر رمی جو کرنی ہے، اگلے دن جو رمی کرنی ہے اس کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے آپ جا کے، وہ ٹائم ظہر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے، تو وہ رمی جو ہے نا آپ اس ٹائم پہ جا کے رمی کریں، پھر واپس آ جائیں، اس کے بعد پھر تو آپ کہیں نہیں جانا، ہاں وہ تو تینوں پھر تینوں جمرات کو پھر وہ کرنی ہے نا۔ تینوں جمرات کو مارنا ہے، تینوں کو ایک ایک کر کے مارنا تو اس میں بھی کوئی ترتیب ہے، اب عقبہ، وسطیٰ اور ہے۔ ہاں وہ تین ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک وسط ہے، ایک بڑا ہے، تو وہ تینوں کو اچھا، ساتھ ادھر ساتھ ادھر ساتھ ادھر، وہ ترتیب سے ہی ہے، آپ مارتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے، وہ یہ بنایا کتنا ایسا ہے۔ ان جی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ نہیں نہیں، بالکل بھی زیادہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان کا، بہت 300-400 میٹر کا فاصلہ ہوگا بس، یعنی آپ مارتے جائیں گے، راستے میں نکلتے جائیں گے، آتا آتا جائے گا۔ ایسا کیا کہ بیچ میں شیطان کو کھڑا کیا ہے، دونوں طرف راستے ہی راستے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، تو اچھا آپ کو رکنا ہی نہیں پڑے گا، آپ ماریں گے آگے بڑھ جائیں گے، پھر دوسرے کو ماریں گے آگے بڑھ جائیں گے، پھر تیسرے کو ماریں گے آگے بڑھ جائیں گے، اور آگے سے خود بخود باہر نکل جائیں گے، واپس نہیں آنا۔ پہلے تو لوگ اچھا، واپس آتے تھے نا تو لوگ مرتے تھے اس میں۔ ہاں ہاں ہوتا تھا، جی جی۔ ہاں تو اب وہ تو یہ بڑے ایک بڑے سرکل راستے بنا کر دیا دیے، انہوں نے، نہیں نہیں اب جی جی اچھا کر سرکل، دیا، جی 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 جی۔ جی، اور سرکل بھی کر دیا، چاروں طرف سے کہیں سے بھی مارو۔ جی بہن، بہن سوال کرنا چاہتے ہیں، جی بہن۔ مفتی صاحب مجھے یہ نا ایک بہن نے بتایا کہ جب کنکریاں مارتے ہیں نا شیطان کو، تو وہ کنکریاں جو ڈھیر ڈھیر ہوتے ہیں نا خود بخود ہی غائب ہو جاتے ہیں، وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ سسٹم ہے ان کا، وہ نیچے جاتی ہے نا، نیچے ان کی کرینیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں، تو جی وہ جی یہ نہیں کہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ مزید، اچھا جی عبد ایک الرفیق بات خان ہوا، صاحب۔ یہ 2-3 باتیں مشہور ہیں، ایک تو یہ مشہور ہے کہ جو جو کعبہ ہے تو کعبے کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سب جی بیکار بات، بالکل غلط بات ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ کہتے ہیں جہاز جی نہیں جی گزرتا، جہاز نہیں گزرتا اس لیے کہ وہ نو فلائی زون ہے، پاکستان میں جی بھی جی نو فلائی زون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچانک وہاں پہ صفائی ہو جاتی ہے، جو کچرا وچرا پڑا ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈے، نہیں بھائی، وہ پوری بلدیہ ہے وہ صفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جی یہ پتھر غائب ہو جاتے ہیں، کوئی پتھر اتر غائب نہیں ہوتے، اس کو بنایا گیا نیچے سے بلدیہ کے لوگ صبح آ کے سب اٹھا کے صاف ستھرا کر کے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ظاہر ہے اتنے دیر تک پڑا نہیں جاتا، تو ایک پوری بلدیہ ہے جو ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہے جو صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، اور بس لوگ ہے نا اللہ عالم کچھ بھی بناتے ہیں۔ جی ارسلان صاحب، جی ارسلان صاحب۔ استاد صاحب مجھے لگتا ہے ویسے اس طرح کی کوئی روایت بھی بہار شریعت کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کیا ان کی جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، کچھ اس طرح کر دیکھیں، کے نا، اس اگر مفہوم کی اٹھا لی بھی روایت۔ گئی ہیں تو 10 لاکھ کنکریوں سے کسی کی کنکری اگر اٹھا لی گئی ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے؟ نہیں میں کسی ہاں فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہاں، ایک بات ہو کر رہا سکتا ہے، واللہ عالم، روایت ہوگی تو ظاہر ہو سکتی ہے، اس میں تو جس کا حج قبول ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ویسے بھی پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، انسان کے اعمال میں تبدیلی اس کو بتائے گی کہ ہاں بھائی میں کتنا جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو چکا ہوں، بس یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، باقی ظاہر ہے اب ہم تو کوئی اتنے مرتبے پہ فائز نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا بھائی، ہمارے 2 تو 4 ہی پتہ ہے ہمیں بس۔ جی جی احتشام صاحب، احتشام صاحب۔ حضرت یہ جو کنکریاں یہ ایک ایک کر کے مارنی ہوتی ہیں کہ ساتھ بھی اکٹھی بھی مار سکتے ہیں؟ میں ایک ایک کر کے مارنی ہوتی مفتی صاحب کہتے ہیں ہر سال ایک بندے کا حج قبول ہوتا ہے اور اس کی برکت سے سب کے حج قبول ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے؟ سب کے ہوتے ہے، ہیں، اللہ سب کے قبول کرے، ایسی اللہ کوئی بات سب نہیں کو ہے۔ قبول کرے۔ کہ ایک نیک بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ دیکھو جی حدیث پاک میں نبی اسلام جی جی فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کا وحی ہوتا ہے، ایک حدیث میں 100 کا ذکر ہے۔ جی حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہو گئے، ان کا جی تقریباً 100 ہو گئے، انہوں نے پھر حدیث بیان کی کہ جہاں 100 ہوں گے تو وہ انشاءاللہ بخشش کا، تو اب یہاں تو لاکھوں ہیں، ہاں، یہاں ٹھیک ہے، لاکھوں میرے اور خیال بڑے بڑے نیک لوگ لاکھ، ہوتے ہیں بھائی، بڑے بڑے نیک بڑے لوگ بڑے ہوتے نیک اور بڑھ سے مطلب ایک سے ایک بڑھ کر نیک لوگ ہیں ہیں، بالکل صحیح دنیا بات ہے۔ میں، میں دنیا میں آپ کو ابھی بھی نیک لوگ ہیں۔ جی جی بہت ہیں نیک لوگ، میں آپ کو بتاؤں، میں مدینے تقریباً 3-4 سال پہلے مدینے میں گیا تھا، 3-4 دن میں نے وہاں گزارے، تو میں صبح ناشتہ واشتہ لے کے ایک میڈیسن کی دکان پہ کوئی ٹیبلٹ لینے کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا ایک سعودی بابا ہیں، وہ آئے ادھر پہ، انہوں نے سلام دعا کیا، چلے گئے۔ میں میڈیسن لے کے برابر میں کھجور کی دکان تھی وہاں گیا تو بابا کو میں نے وہاں بھی دیکھا، پھر میں تیسری دکان پہ گیا، وہاں سے کوئی ابایا شبایا دیکھ رہا تھا تو بابا کو میں نے وہاں بھی دیکھا، تو پھر میں نے آخر پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی یہ کون ہے ہر دکان پہ گھوم رہے ہیں، کرایہ لینے آئیں گے یہاں پہ لوگوں سے؟
तो वो हंसने लगा, कहने लगा नहीं भाई ये इस बंदे का रोज का मामूल है, ये आके यहाँ सबकी खैरियत पूछता मैं जब मदीने गया तो वहाँ मुझे एक दोस्त मिले, कहते हैं मैं आपको नेक बंदे से मुलाकात कराऊंगा, कराची का लेकिन रहता वहाँ है। है। तो वो ड्यूटी करते हैं, वो मियाँ बीवी हैं। तो तकरीबन सुबह 8 बजे ड्यूटी पे चले जाते हैं, शाम 4 बजे फारिग होते हैं, सीधा फिर मदीने में मतलब वो आ जाते हैं मस्जिद नबी, और वो रोजे के बिल्कुल बाहरली साइड पे बैठ जाते हैं। और सारी रात तकरीबन कोई 2-3 बजे तक आप जो भी जाए उनके लिए वो चाय पानी का इंतजाम ये वो है। तो मतलब ये देखे ना, अब जो जिसने रोजा रसूल के सामने बैठे रहना है, अब वो खामोश नहीं बैठने रहना, उसने दुरूद पाक पढ़ना है, सही बात। जिक्र अज़कार करना है, जिनका मामूल ये है कि हलाल की रोजी कमानी है, ड्यूटी भी करनी है 5-6 घंटे, और उसके बाद फिर ये ड्यूटी निभानी है। तो मैं गया, फिर वो बाय चांस वो कहीं उस वक्त थोड़ी देर पहले चले गए थे कहीं जरूरी काम से। तो ये एक मिसाल है, और इस तरह आपको हजारों मिसालें ऐसी आएंगी। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है ना कि इमाम बुखारी ने वहाँ मदीने में बैठ के अक्सर हिस्सा बुखारी का लिखा है, जी तो सही बात। उस वक्त शायद ना पता हो किसी को। ठीक है हाँ जी। बिल्कुल सही तो बात। आपने देखा मस्जिद नबी के जो मशरकी साइड पे वहाँ एक मस्जिद है बुखारी, तो जी वहाँ बताया जा कि इमाम बुखारी ने इस जगह पे बैठ के सही बुखारी लिखी है। तो वहाँ तो माशाल्लाह फिर पूरी दुनिया से वो जो नेक लोग आते हैं और ये दुआएं करते हैं। जी मोहम्मद उमेर साहब, उमेर साहब। जी पूछिए। अच्छा कारी मैं साहब ने एक चाहूंगा कि सवाल, एक एक जी कारी जी साहब आपने एक सवाल किया था कि जो पहले दिन की रमी है, तो ये मैं बताइए, जी मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि पहले छोटा शैतान है, फिर मिडिल है यानी वसत है, और फिर बड़ा शैतान है आखिरी जिसको कहते हैं। जी जी। ठीक है ना? तो पहले दोनों छोड़ के तीसरे वाले को मारनी है पहले दिन। और हाँ वो अगर यानी पहले, वही तो यानी अच्छा दोनों की क्रॉस जाहिर पे वहां पर बंद होगा, वो जाहिर रास्ता बंद हाँ होगा हाँ, या सिर्फ खत्म होगा। वो निकाल देते हैं उधर से, वो निकल जाते हैं लोग ना हाँ आसानी से। हाँ ठीक है ना? इस तरह और होगा। जाहिर है कि वो उस पर हमारे अहनाफ के लोग जो है वो इसको बिदअत करार देते हैं कि अगर आपने तीनों पे पहले दिन मार दिया, क्योंकि पहले दिन जो है वो आखिरी वाले पे मारने का हुक्म है, तो पहले दिन आखिरी वाले को ही मारनी चाहिए। उसके बाद जो है वो बाकी जो 2 दिन है उनमें फिर आप दोनों को मारेंगे। तो हमारे अहनाफ इस मामले में काफी सख्ती इख्तियार करते मैं चाहूंगा कि ये ना तो इसका खुलासा सूरा जो हमने 2 दिन पढ़ा है ना, कि हैं। जी इसका खुलासा कोई 5-10 मिनट में ना आपने इसका सारा समाप्त कर दें कि भाई जब हाँ आपने उम्र के लिए जाना है तो जी जी हाँ, तो मैं इसको मुख्तसर जो है वो अर्ज कर देता हूँ कि जी जी उम्रे के लिए तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा सा है कि उम्रा जो है वो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसकी बड़ी फजीलत है, और रमजान में करने की तो और फजीलत है। उम्रे के अच्छा अंदर इसमें अच्छा माजरत, इसमें ना एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि उम्रा जो है वो सुन्नत मुक्कदा के करीब है, बल्कि करीब ये वाजिब जी है। ये अल्लामा गुलाम रसूल सैयदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीक पेश की है। बाज तो इसको फर्ज के करीब ले जाते हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी कहते हैं कि लाजमी है। तो वो कहते हैं कि उम्रा जो है ना वो यानी सुन्नत मुक्कदा करीब वाजिब। ठीक है, करीब है भाई। मतलब ठीक। हाँ ये बड़ी फजीलत वाली बात है। मुसलमानों को अपना रुपया पैसा खर्च करके वहाँ जाना चाहिए। हदीस पाक है, नबी अलैहि फरमाते हैं उम्र के बाद उम्रा करो, इससे जो है ना फकर फाका खत्म होगा। और यहाँ मैं एक बात गुजारिश करूँ कि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ एक टीचर थे, तो माशाल्लाह उनका अपना मकान था और गाड़ी भी थी, और मतलब उनके बेटे भी सेटल, बहू वहाँ पढ़ती थी, सारा कुछ ही वो। तो उन्होंने ये हदीस हमें सुनाई उस वक्त, सर नहीं 2007 की बात है। तो जी अच्छा मैंने ये हदीस जब सुनी ना कि जब उम्र के बाद उम्रा करो, नबी अलैहि फरमाते हैं तुम्हारी तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। कहते जब ये मैंने पहले दिन ये हदीस सुनी ना, तो मैं जो है वो कर्जा लेके गया कर्जा लेके मैंने उम्रा किया, और इंशाल्लाह उसके बाद मेरे दिन जो है ना फिर गए। और अब कहते हैं कि माशाल्लाह मेरा मकान है, मेरे पास गाड़ी है। वो बात चली थी उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, कहते हैं एक चोरी हो गई, फिर दोबारा फिर मैंने दूसरी ली है, और दो जी दो जगह पर मैं जॉब करता हूँ और सारा कुछ ही है वो। तो बिल्कुल नबी सलाम का फरमान है, हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी मौका मिले, ठीक है ना, ये पैसे जमा करके मतलब कहाँ लेके जाना है, जाने के बाद पीछे वाले ने खा लेना है। भाई अभी अल्लाह की राह में खर्च करो, जरूर उम्रा करो, कोशिश करो। अल्लाह जो है ना फिर बरकतें डालता है, रहमतें होती हैं।
تو یہ سارا ہم سننے کا یہ بھی ہمارے ہے کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. صحیح بات. جی اس کو ذرا جی خلاصہ بیان کروا دیں. اچھا، تو عمرے کے اندر جو ہے وہ ایک عمرے کا احرام ہے، ایک اس کا طواف ہے، ایک اس میں صحیح ہے، اور آخری چیز ہے سر منڈوانا یا بال کٹوانا. تو یہ عمرے کی 4 چیزیں ہیں جو لازمی کرنی ہے. احرام کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوگا، اور طواف کے بغیر بھی عمرہ ادا نہیں ہوگا. صحیح چھوٹ گئی یا سر بال نہیں کٹوائے کسی اور وجہ سے تو پھر دم دینا پڑے گا. یہ دونوں واجب ہیں. تو واجب کے چھوٹنے پر آپ نے ایک جانور قربان کرنا ہے جو حدود حرم کے اندر ہی کرنا ہے، حدود حرم سے باہر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ساری چیزیں کر لیں گے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمرے کا حساب. اب تو میرے خیال میں ان کی کوئی اپلیکیشنز ہیں، وہاں اپنے پیسے جی جمع بالکل. کرانے ہوتے جانور، تو جانور پیسے جمع کی کرنا ہے، اور وہ آپ کو 3-4 دن 2-3 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے میں میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی. ہو گئے. جی جی. ہاں. اور اس میں کوئی یہاں ہماری طرح کا حساب نہیں ہے کہ ایک ہی بکرا 10 دفعہ ذبح کر کے 10 کو میسج بھیج دیا. ایسا نہیں ہے. تو وہاں ایمانداری سے کام ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں کرتا چوری. ہاں وہ ریئل میں گورنمنٹ کے کرتے کنٹرول میں، وہ ہیں. گورنمنٹ کے دوسرا کنٹرول. وہ میں آج وہ نا کل بات ہو رہی تھی، تو کیا مجھے کہہ رہا تھا آپ کیا کرتے، میں نے کہا میں آن لائن پڑھاتا ہوں. وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یار آن لائن آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ سعودیہ میں ایک امریکہ میں آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، وہ پیسے نہ دے تو پھر میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ حالات بدلے. اب مطلب یہ نہیں کہ بندے یہ دونوں بھی کر جائیں یا اس طرح کریں. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے وہاں یہ ان کو میسج دے دی اور آپ نے پیسے ادا کر دی تو آپ کا کام ہو جاتا ہے. ہاں ہو ٹھیک ہے جاتا جی. ہے. نہیں، لوگ نہیں یہ کرتے. تھرڈ کلاس جو کنٹریاں ہوتی ہیں اس میں اس طرح 2 نمبر باتیں ہوتی ہیں. صومالیہ ہو گیا یا ان میں شاید پاکستان بھی ہو اس طرح. باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے میرا نہیں، خیال بالکل ایسا ہی. عموماً نہیں کرتے. اور دوسرا یہ جی کہ غربت ظاہر ہے، حضور علیہ السلام غربت سے پناہ مانگا کرتے نا، تو ظاہر ہے کوئی وجہ تھی نا. غربت مجبور کرتی ہے بہت سارے کام کر کرنے. جی جی ہاں یہ اس بھی لیے ہے. یعنی جب اللہ کا نبی جیسی شخصیت غربت سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے جو ہے وہ عذاب سے اور اس کی جو ہے نا وہ اثرات سے جی محفوظ رکھنا، بالکل. تو پھر آؤ ظاہر مجبور ہماری کر اور دیں. آپ. جی. جی جی. جی. اچھا، اب چلے دوسرا جی. ہم آ جاتے ہیں حج تمتع پر. حج تمتع جو ہے وہ کرنے کا طریقہ کار، اس کے اندر سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے احرام باندھ لیا. اس کے اندر احرام باندھ کے جو ہے وہ پہلے آپ حج تمتع میں عمرہ ادا کریں گے. عمرے کے اندر طواف ہے، صحیح ہے، اور سر منڈانا ہے. تو یہ آپ کا عمرہ ادا ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 8 تاریخ کو مینا روانہ ہوں گے. اور مینا روانہ ہونے سے پہلے اپنی رہائش سے، اپنے ہوٹل سے، جہاں بھی آپ رہ رہے ہو مکہ کے اندر یا جدہ چلے گئے ہوں، تو وہاں سے احرام باندھ کے آپ سیدھا مینا روانہ. ٹھیک ہے. یہ حج تمتع کا طریقہ ہے. پھر مینا میں آپ 8 تاریخ کو مینا پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد 9 تاریخ کی صبح جو ہے وہ آپ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اور 9 تاریخ کو جب آپ عرفات میں سارا دن گزار لیں گے تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کے عرفات میں پڑھنی ہے. اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو ہے عرفات سے لوگ کوچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ مزدلفہ آ جائیں گے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھیں گے. اور مزدلفہ سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں گے. کچھ دیر 2-4-5 گھنٹے بعد فجر سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر ہم روانہ ہو جاتے ہیں مینا کے لیے. تو ہم اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ مینا آ گئے. اب جب آپ مینا پہنچے تو یہ 10 تاریخ کی صبح ہے. اب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. ایک کام یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے. یہ تینوں کام ترتیب سے کرنے چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے اور فقہائے اناف کا بھی یہی موقف ہے. باقی یہاں کے علماء جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس میں ترتیب نہ بھی ہو جائے تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی کہتی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اناف میں نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب سر منڈوا لیں گے تو ہم احرام کی حالت سے نکل جائیں گے. اب ہم جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں آ جانے کے بعد پھر آپ پہلا کام جو کریں گے وہ چاہیں تو آرام کر لیں، چاہیں طواف زیارہ کے لیے مکہ چلے جائیں. اگر طواف زیارہ کے لیے مکہ چلے جائیں گے تو طواف زیارہ کریں، اور اس کے ساتھ تب جو حج کی صحیح ہے وہ بھی ادا کر لیں. اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں. پھر جب آپ واپس آ جائیں گے تو 2 دن آپ مینا میں اور رہیں گے، اور دونوں دن آپ نے صرف رمی کرنی ہے اور نمازیں پڑھنی ہے اور مینا میں رہنا.
اور جب یہ دونوں دن اور آپ گزر جائیں گے 11-12 کو، تو اس کے بعد پھر آپ مکہ واپس آ کے طواف ودا کریں گے، اور طواف ودا کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی کا طواف ودا رہ گیا، یا عورتوں ہیں جن کی فلائٹیں ہیں اور وہ طواف ودا ناپاکی کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو علماء نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ طواف ودا کیے بغیر جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گی، لیکن طواف زیارہ کے بغیر رخصت نہیں ہو سکتے۔ طواف زیارہ لازمی کرنی ہے، اور اگر طواف زیارہ کیے بغیر رخصت ہو گئے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اور اس میں پھر جو مسئلہ پورا بڑا سخت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر شادی شدہ ہیں تو ان پر ان کی بیوی جو ہے وہ بیوی کے پاس وہ نہیں جا سکتے، تو طواف زیارہ کرنا لازمی ہے۔ اور طواف ودا اگر کسی وجہ سے رہ گیا تو اس پہ دم دے کے آپ اپنا حج مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر عورتوں کی کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا تو وہ چھوڑ کے سفر کر سکتی ہیں، ٹکٹ ہے، فلائٹ ہے، وہ کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات کو طواف ودا کرنا واجب ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا پورا خلاصہ ہے۔ اسی طرح حج افراد اور حج کران کے اندر ہے۔ حج افراد کے اندر بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ حج افراد جو مکہ کے اندر مکی جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ سیدھا احرام باندھ کے سیدھا عرفات چلے جاتے ہیں، اور پھر باقی ان کے سارے احکامات ہماری طرح ہیں، چاہیں تو وہ قربانی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ان کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باہر والے بھی حج افراد کر سکتے ہیں، باہر والوں کو بھی اس کی اجازت ہے، لیکن عموماً باہر والے مکہ جو انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے حج ہوگا جو ہے وہ احرام سے کیے جاتے ہیں۔ پھر حج کران جو ہے وہ ایک ہی احرام سے کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہ ایک دفعہ آپ نے احرام باندھ لیا، حج اور عمرے کی نیت بھی ایک ساتھ کر لی، اس کے بعد آپ عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں آپ مکہ میں رہیں گے جب تک 8 ذی الحجہ نہیں ہو جاتی۔ پھر 8 ذی الحجہ کو آپ اسی احرام کی حالت میں مینا روانہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر باقی احکامات حج تمتع کے جیسے، اس میں صرف احرام نہیں کھلتا، تو آپ احرام کی پابندیاں آپ پہ آخر وقت تک رہتی ہیں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، اور قربانی اور سر منوانے کے بعد پھر ہم احرام کی حالت سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ باقی پریزنٹیشن قاری صاحب شیئر کر دیں گے، تو آپ اس کو استعمال کریں، اس کو پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں، یہ بالکل فری ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال۔ جی 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 جی، حج تمتع میں ہم جب صرف ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ عمرے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ عمرے، کوئی اس کی ممانعت نہیں۔ آپ گئے، جی آپ 2 تاریخ کو چلے گئے، تو آپ 2 کو جی عمرہ کر لیں، 3 کو عمرہ کر لیں، 4 کو عمرہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جی آپ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، کیونکہ جب حج شروع ہو جاتا ہے نا عرفات مینا کے اندر، تو پھر جو ہے نا وہ آپ نماز ہی اگر پڑھ لینا تو بڑی بات ہوگی۔ یعنی اپنے ہوٹل سے نماز کے لیے جانے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے، اتنا رش، اتنا کراؤڈڈ ہوتا ہے، تو اس میں یہی طریقہ کار ہے کہ انرجی کو بچا کے رکھیں، ایک عمرہ کر لیا، آرام سے وہاں پہ بیٹھ جائیں، اپنے جہاں جگہ ملے نماز پڑھیں، اپنے گھر آ جائیں۔ تو یہ انرجی کو تیار رکھیں، کیونکہ پھر یہ جب حج شروع ہوتا ہے تو پھر یہ چلنے کی اور آنے کی جانے کی بڑی جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر جی کرنا چاہتے ہیں، ہمت ہے تو بالکل کریں۔ اور اچھا، اور یہ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک عمرہ کریں گے نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں، اس آپ کے بعد کو دوسرے پہ جائیں گے نہیں آپ۔ نہیں 2 مفتی صاحب، کلومیٹر کا فاصلہ جو نہیں مفتی صاحب، اس میں صحیح میں پریشانی ہوتی ہے، جو ہم طواف کرتے ہیں وہ تو جلدی ہو جاتا ہے، صحیح میں ذرا ہوتی ہے کہ وہ پونا ہم گھنٹہ جو لگ پہلی جاتا ہے ہمیں۔ مرتبہ ہم جو گئے تھے پہلی مرتبہ، تو ہم نے صحیح جو کی تھی وہ مطلب یعنی وقفے کر کر کے کی تھی، پاؤں سوج گئے تھے۔ ہاں ہاں، اور اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی گرمیوں کا موسم تھا، اگست کا مہینہ تھا، تو اتنا رش تھا، ہم نے کہا حج کے دنوں میں کیا ہوگا، بہت رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے 10 نا۔ 11 حج کے سال دنوں میں آپ کا عمرہ کرنا یہ آپ کا کمال ہے، آپ کی محنت ہوگی، کیونکہ کاندھا کاندھے سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب کوئی جگہ خالی نہیں ہے، پھر اس حساب سے آپ کو پھر اوپر جو ہے نا وہ طواف کرنا ہے، طواف کر کے پھر اوپر چڑھنا ہے، جانا ہے، پھر صحیح کرنی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ ظاہر ہے جب رش نہیں ہوتا پھر تو آپ کو ٹائم تھوڑا لگتا ہے، جب رش اتنا ہو کہ آپ قدم قدم پہ آپ جو ہے نا وہ مطلب آگے آدمی آپ کے، جی تو اس وقت آپ ایک عمرہ کر کے آپ کہیں گے شکر ہے اتنا ہو گیا میرا، تو جی باقی اگر آپ جتنا چاہیں تو اچھی بات ہے۔ جی تو یہ بڑا اچھا کام کیا عبدالرفیق خان صاحب نے، اپنے شیئر کر دیا ہم نے گروپ میں، اپنے پاس رکھے اس کو، اور یہ جب بھی کبھی کسی بھائی کو جانا ہو اس کو پڑھ لے، اور مزید معلومات لینی ہے تو عبدالرفیق خان صاحب سے بھی لیتے رہیں گے۔ تو یہ حج اور عمرہ کیونکہ ہم اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو اگر صحیح میں نے دیکھا ہے عبدالرفیق خان صاحب
वहाँ बंद जूते पहन के लोग घूम रहे होते हैं। हाँ, जैसे लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो फ्री स्टाइल भी बना लिया है, अभी क्या करें बस। हाँ, बंद जूते, एक तो ये, दूसरा जो हलक वाला मामला वो बिल्कुल ही खराब किया हुआ है। मतलब देखे ना, वो कैंची लेके 2 बाल इधर से, 2 बाल इधर से, 2 बाल इधर से, चल भाई है। तो ये 2 काम बड़े मतलब इस तरह के हैं कि आप इतना पैसा लगा के भी जा रहे हैं, जो इबादत करने के जा रहे हैं। और तीसरा ये मेरे ख्याल में ये भी खत्म होना चाहिए कि जो मतलब हर चीज को हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं भाई, मतलब वहाँ उम्र के लिए ये आपने तवाफ कर। ये हाँ आपने सही सही मुझे याद दिला दिया। मैं अभी एक बात यहाँ पे ऐड Publicity. कर दूं भाई, ये जो मजाक बना हुआ है ना कि हम खड़े होके काबे के पीछे तस्वीर बना के और लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, ये तो सारे किए धरे पे पानी फेरने के बराबर। जी। ठीक है ना, तो अगर ये दूसरा, मजाक एक का तस्वीर बना ली, बच्चों को, बहनों को, हाँ भाइयों चलो, को दे दिया, हाँ बस काफी है, बाकी सब बंद करें लोग। वो कमाल इस तरह करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, जब हम हाजिरी हुई ना रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो लोगों ने वहां लाइव कॉलें चलाई हुई थी अपने घर में। उसकी बहू, बेटियां, बेगमात उधर से वो ऐसे ही देख करते रही हैं। थी। वो जाहिर है वो सबरी पब्लिक की नजर आ रही थी, वो मोबाइल आके किया हुआ था उसने। तो ये समझदारी करनी चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। मुफ्ती साहब एक इसी और तरह, सवाल। जी जी मुफ्ती साहब, जो हम ये तवाफ़ विदा करते हैं, ये तो सारे हज के मनासिक अदा करके तो हम वापस आ गए, तो हमने वो फिर हज तवाफ़ विदा करना है। तवाफ़ ज़ियारा का क्या मफ़हूम है, इसके बारे में थोड़ी सी बताएं, ये इतना क्यों ज़रूरी है तवाफ है इस पे? ज़ियारा। जी जी जी, आप फरमा रहे हैं ना कि ना करने पे उस पर दम होगा, तो थोड़ी इसकी अहमियत बताएं, और ये है क्या, ये इसके बारे में थोड़ा अच्छा सा बताएं। देखिए, तवाफ ज़ियारा अगर नहीं करेंगे ना तो हज ही नहीं होगा। ठीक है, ये फराइज हज में से है। ठीक है, इसका कोई नेमल बदल भी नहीं है, ये करना ही करना है आपको। यही वजह है कि जब यहाँ पर अगर किसी शख्स की तबीयत खराब हो जाए, या वो बेहोश हो जाए, या उसको हार्ट अटैक हो जाए, वो इमरजेंसी में दाखिल हो जाए, तो उसको हेलीकॉप्टर में बिठा के जो है वो ले आके करा, वो क्या कहते हैं, वकूफ अरफा करा के और ले आते हैं। और तवाफ ज़ियारा के लिए फिर जाहिर है वो उलमा से फतवा लेते हैं कि भाई इसका क्या क्या किया जाए। तो वो फिर उन लोगों को जो बिल्कुल जब बेहोशी की हालत में चले गए, तो अब वो अहकाम शरिया का मुकल्लिफ तो नहीं रहा, तो जाहिर है कि उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वकूफ अरफा उसका करा देते हैं, क्योंकि वो जाहिर है मुमकिन है करना। बाकी तवाफ ज़ियारा के लिए हदीसों में बड़ी सख्ती के साथ इसके बारे में मौजूद है कि औरत जो है इस पर हलाल नहीं होती। और अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने इस पर जो काम किया है, जाहिर है हमारी राय तो उससे बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप कर लें, चाहे पाकी आ जाए ना पाकी आ जाए, लेकिन हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि जब तवाफ ज़ियारा हाँ, का उन इस तरह दिनों में मामला, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला हजरत अन्हा, आयशा, जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हजरत आयशा रदी वो, अल्लाह अन्हा की रिवायत है। तो फिर जो है ना आपने उनको ठहरने का फरमाया, और ठहरने के बाद फिर जब वो पाक हो गई तो फिर उनको तवाफ ज़ियारा करा के फिर वहां से रुखसती हुई। तो इसलिए नहीं तवाफ मुफ्ती ज़ियारा साहब, उसमें की तवाफ करना होता है, 7 चक्कर लगाने होते हैं खाना बस काबा 5 के? चक्कर लगाने होते हैं सादा लिबास में, एहराम भी जी नहीं जी होता। जी। जी, ये उसके बाद अदा करना होता है, बाकी मनासिक अदा करने के बाद के पहले? और कुर्बानी के बाद, जी कुर्बानी करने और सर के बाल कटवा लेने के बाद ये करना जी होता है, यानी एहराम से निकल जाएंगे उसके बाद होगा तवाफ जी, ज़ियारा। उसके फौरन बाद हम हरम में चले जाएंगे, फिर तवाफ करेंगे, हाँ, उसके जी फिर फौरन बाद होटल जाएंगे, जाएंगे। दूसरे दिन चले जाएं, दूसरे दिन चले जाएं, तीसरे दिन चले जाएं, जितने दिन, 3 दिन इसके बाद बाकी होते हैं, तो तीनों दिन में से कभी भी जाके कर सकते जी, और तवाफ़ वदा जो करना होता है वो हम अलग से जब मर्जी कर ले अपनी, जब हम हैं। वापस आना वो होता है हमने। अलग से, अगर आपका 5, 10, 15, 20 दिन का स्टे है तो जाने से पहले कर। जी शुक्रिया। वो हदीस है ना, तो सफिया कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं वो तो मेरे दिन आ गए, आपने फरमाया तवाफ़ ज़ियारा कर लिया, अर्ज की कर लिया, फरमाया फिर ठीक है, कुछ फिर करो। ठीक है जी। हाँ, कुछ किया। लेकिन जब हजरत आयशा की बारी आई तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम इस तरह करो, सारे हज के मामलात कर लो, और फिर जो है ना एंड पे फिर जब सफाई के दिन आ गए, पाकी के, तहारत के, फिर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को आपने फरमाया कि इनको लेके जाओ मकाम तनीम, तो वहाँ से फिर उन्होंने ihram की नियत करके आए, और फिर तवाफ़ जी ज़ियारा हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल, इतना लाजमी है कि उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। जी अरसलान साहब। जी उस्ताद साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस तरह भी आपने और अब्दुल रफ़ीक खान साहब ने फरमाया कि भाई रोज़ा रसूल पे जाके स्पीकर पे ये बड़ी सख्त बेअदबी और
کہ وہاں پر آوازیں اونچی ہوتی ہیں، اور اس کا تو ہمیں قرآن پاک سے بھی حکم دیا گیا کہ اعمال ہی نہ ضائع ہو جائیں. تو اس سے تو بالکل یعنی مطلب 100% جسے کہتے ہیں نا وہ پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسرا میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک ہی طواف کے اندر 2 نیتیں بھی میرا خیال کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی؟ یعنی مطلب جو ایک آخری 2 طواف ہیں ان کی اگر اکٹھی نیت کر کے ایک ہی طواف کر لیا جائے تو وہ کیوں نہیں 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 اکٹھے نہیں ہوں گے بھائی. یہ طواف زیارہ پہلے ہوگا، ٹھیک ہے. طواف زیارہ کے بعد جو بھی طواف کریں گے وہ الٹیمیٹلی طواف ودا ہے، ٹھیک ہے. لیکن طواف زیارہ پہلے ہوگا، اور ایک طواف سے 2 طواف کی نیت نہیں ہوگی. دوسرے طواف کی چھوٹ صرف عورت کو ہے جبکہ وہ ناپاک ہو جائے، تو وہ اگر طواف زیارہ کر چکی ہے تو طواف ودا کیے بغیر رخصت ہو سکتی ہے، اس کو اجازت ہے. باقی لوگوں کو طواف ودا کرنا ہے، اور یہ 2 طواف ہیں اور یہ دونوں ہی کرنے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ آپ بھائیوں کے لیے جو جنہوں نے نہیں کیا، عمرے اور حج میں فرق ہے. عمرہ جو ہے وہ آپ کو صرف احرام باندھ کے، جیسے پاکستان سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کہ ہم فیصل آباد، لاہور، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ میں وہیں تیاری کر کے اپنا احرام باندھ کے تو جہاز پہ بیٹھ جاتا ہے. یہی معمول ہوتا ہے، کراچی سے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ نے حرم میں پہنچنا ہے. اگر تھکے ہوئے تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن یہ کہ آرام کرتے ہوئے آپ نے اوپر چادر نہیں ڈالنی، کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشن بڑی ہیوی قسم کے ہوتے ہیں. وہاں پہ آرام کرنا ہے تو آپ کو لازمی اوپر سے کوئی نہ کوئی چادر ڈالنی پڑتی ہے، تو پھر سر نہیں جھانپنا، ٹھیک ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ پہلے جا کے حرم میں ہی، تو سب سے پہلے طواف کا یعنی عمرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ سرا یعنی حرم نہیں ہو جاتا ہے. حرم سے مراد یہ خانہ کعبہ کے اندر جو باؤنڈری ہے، آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوں گے، وہاں پھر سب پٹی ہوگی، وہاں آپ کھڑے ہوں گے اور نیت کر کے تو آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، تو دعائیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو حجر اسود کے سامنے آپ نے استلام کرنا ہے، ہاتھ سامنے کر کے اس کو آپ چومنا ہے. نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اونٹ پر بھی کی، جانور پہ آپ نے یہ طواف کیا، اور پھر آپ نے اس طرف جو ڈنڈا تھا یا لاٹھی تھی اس طرف آپ نے اشارہ کر کے اس کو چوما بھی آپ نے. تو اس طرح 7 چکر آپ نے اس میں لگانے اور پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ واجب ہیں مقام ابراہیم پر، ٹھیک ہے نا. وہاں اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ آپ وہاں پھر ساتھ میں ہی زمزم پیئیں، سر پہ انڈلیں، چہرے پہ جو، ٹھیک ہے نا، اس کا لطف اٹھائیں. اور ساتھ ہی پھر اوپر سیڑھی چلی جاتی ہے، وہاں سے آپ نے صفا اور مروہ، ٹھیک ہے نا. تو صفا پر جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، وہاں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے. اگر آپ موقع ملے تو مانگ لے، لیکن رش ہو جاتا ہے. پھر یہ جب ہم میں گیا تھا تو اس وقت پہلا جو ہم نے عمرہ کیا تھا تو وہاں ہم نے کھڑے ہو کے اس پہاڑی پہ دعا مانگی تھی. جب مدینے سے جب ہم واپس آئے تو رش زیادہ تھا، وہاں کھڑا ہونا بھی کسی کو الاؤ نہیں تھا، اور شرطیں کہتا تھا ابھی یہاں سے چلے جاؤ. تو جب حج کا موسم ہوگا تو مزید اس طرح ہوگا. خیر، صفا سے پھر مروہ، مروہ سے صفا، یہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا، یہ آپ کا عمرہ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نے پھر اس کے بعد حلق کروانا ہے، اور اپنی شرائط سے آپ نے جو ہے نا کپڑے چینج کرنے ہیں، جو بھی سارا کچھ ہی وہ یہ آپ کا عمرہ ہے. باقی جو حج ہے وہ آپ کو عبدالرفیق خان صاحب نے بتایا. پھر آپ نے 8 ذی الحجہ کو آپ نے جو ہے مینا کی طرف جانا ہے، وہاں مینا سے پھر رات کو رہنا ہے، پھر 9 کو آپ نے عرفات کو جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تقریباً مغرب تک آپ نے رہنا ہے. مغرب کے بعد پھر آپ نے وہاں سے جو ہے نا وہ مزدلفہ آنا ہے، وہاں آپ نے رات گزارنی ہے. مزدلفہ سے پھر آپ نے مینا کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے. وہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر جو ہے وہ قربانی کا آپ کو میسج آ جائے گا، پھر حلق کروانا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے حرم کی طرف آنا ہے، اور وہاں تو آپ زیارت کر کے شام تک واپس آ جانا ہے. اگلے دن پھر آپ نے 3 جمرات شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. پھر اس کے بعد آپ آرام کریں گے، پھر اگلے دن پھر کنکریاں مار کے تو مغرب سے پہلے پھر نکل آنا ہے. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایک رات رہیں، پھر اگلے دن پھر آپ نے جو 3 کو آپ نے کنکریاں مار کے تو پھر آپ نے آنا ہے. آخر میں طواف صدر جو ہے آپ نے الوداع طواف کرنا. تو یہ ہے آپ کا حج اور عمرے کا پروسیس. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آمین ہم سب کو حج کرنے کی توفیق، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آمین اتنی قوت اور اتنی ہمت دے، اور مالی معاملات میں بھی کہ ہم عمرے بھی کریں اور حج بھی کریں. اللہ کی آمین بات کو اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے. جی آمین. احتشام صاحب.
حضرت اس میں ایسا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے بندہ بھول جائے کہ میں نے کتنے چکر لگائے ہیں؟ ہاں اس کے لیے وہ بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ 7 دانوں کی تسبیح آتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ساتھ میں لے کے جائے 7 دانوں والی تسبیح، ٹھیک ہے جی. تو یعنی ایک چکر لگائے گا، اس ایک دانے کو نیچے کرے، پھر دوسرا چکر پڑے، دوسرے دانے کو، پھر تیسرے دانے کو، اس طرح وہ گننے کے کئی پروسیس ہے، وہ پہلے تیاری کر کے جائے، ٹھیک ہے جی. کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیلٹ باندھنا ہے وہ بھی باندھ سکتا ہے، اور پھر جوتوں کے لیے الگ سے نیچے سے پیچھے دے کے آتا ہے وہ بھی ساتھ میں ہے، کیونکہ باہر وہ نہیں رکھنے دیتے، رکھیں گے تو آپ 5 منٹ کے بعد سارے جوتے غائب ہو جائیں گے، تو واپس یہاں تو آپ پھر پیدل جائیں گے، گرمی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو وہ سارے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آسانی ہو جاتی ہے. جی صحیح. الحمدللہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا باری تعالیٰ پڑھا سنا آپ کے بارگاہ میں فرما، دونوں جہاں میں آپ کو بار بار اپنے پیارے گھر اور سرکار دو عالم وسلم کی زیارت روزہ رسول کی زیارت کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں اپنا اپنے محبوب گھر کی رحمتیں عطا فرما، سب کی جائز تمنا مرادیں پوری فرما، ہماری روزی میں برکت فرما، غیب سے ہماری امداد فرما. جن دوستوں نے الہ العالمین دعاؤں کے لیے کہا، جو تمنا رکھتے ہیں، جو بیماروں نے شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو بیجا قید میں نہیں رہے واپس سے پیار محبت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عزیز بہت شکریہ عبدالرفیق خان صاحب، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. چلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.